عسکری قیادت کی تنخواہوں اثاثوں کی معلومات عام کی جا سکتی ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ وومن ایکٹو فورم نامی این جی او اور دیگر سیاسی سماجی کارکنوں نے معلومات تک رسائی کے قوانین کے تحت وزارت دفاع سے رابطہ کر کے پاکستان کی عسکری قیادت اور ان کے اہل خانہ کی تنخواہوں، مراعات اور اثاثوں سے متعلق معلومات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم جواب نہ ملنے پر پاکستان انفارمیشن کمیشن میں اپیل دائر کر دی گئی، جس کے بعد اس حوالے سے بحث شروع کی گئی کہ کیا یہ معلومات عام کی جا سکتی ہیں۔ وومن ایکٹو فورم نے پاکستان انفارمیشن کمیشن میں دائر کی گئی اپیل میں موقف اختیار کیا کہ وزارت دفاع نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ سیکیورٹی کے باعث یہ معلومات عام نہیں کی جا سکتی۔ واضح ہے کہ وومن ایکٹو فورم نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت تمام لیفٹیننٹ جنرلز، میجر جنرلز، برگیڈیئرز اور اسی طرح پاکستانی فضائیہ اور بحریہ کی اعلیٰ قیادت اور ان کے اہل خانہ کے حوالے سے معلومات مانگی تھیں، جس پر پیر یعنی 7 دسمبر کو پاکستان انفارمیشن کمیشن نے وومن ایکٹو فورم کی اپیل پر وزارت دفاع کو ہدایت جاری کی کہ وہ ان درخواست کو اپنے SOPs کے مطابق طے کریں اور پاکستان انفارمیشن کمیشن میں 10 دن کے اندر جواب داخل کریں، جبکہ تاخیری حربے اختیار کرنے پر متعلقہ افسر کے خلاف تعدیبی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے انگریزی اخبار ڈان میں شائع کی گئی ایک خبر کے بعد پاکستان انفارمیشن کمیشن نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے وضاحت بھی جاری کی کہ وزارت دفاع کو معلومات عام کرنے کی کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی اور نہ ہی یہ اپیلوں کا حتمی فیصلہ ہے، بلکہ وزارت دفاع سے کہا گیا ہے کہ درخواستوں پر SOPs کے مطابق جواب دیں۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے اس حوالے سے پاکستان انفارمیشن کمیشن کے چیف انفارمیشن کمشنر اعظم خان سے رابطہ کیا، جنہوں نے بتایا کہ ایک NGO نے فوجی افسران اور ان کے اہل خانہ سے متعلق معلومات مانگی تھی، لیکن معلومات تک رسائی کے قوانین کے سیکشن 5 اور 6 کے تحت دی گئی تفصیلات کے مطابق کوئی بھی شہری معلومات حاصل کر سکتا ہے، لیکن اثاثوں سے متعلق معلومات نہیں دی جا سکتی۔ بقول اعظم خان، قانون کے مطابق پاکستان انفارمیشن کمیشن کسی کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کرتا۔ نوٹس کے اجرا سے متعلق انہوں نے بتایا کہ صرف ابتدائی کارروائی تھی، کیونکہ ان کے پاس درخواستیں آئیں تو انہوں نے دوسرے فریق یعنی وزارت دفاع کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان کا جواب مانگا۔ یہ صرف میرا فیصلہ نہیں ہوگا، جب سماعت ہوگی تو 3 رکنی بورڈ بیٹھے گا جو وزارت دفاع کی جواب اور قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا۔ آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ اس حوالے سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب فیصل چودھری نے بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت کوئی بھی شہری معلومات تک رسائی کا حق رکھتا ہے، لیکن معلومات تک رسائی بھی قواعد و ضوابط اور وجوہات سے مشروط ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فرد واحد کا معاملہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ اس شخص کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہے یا آپ متاثرہ فریق ہیں یا آپ کو اس شخص کے اثاثوں سے متعلق کوئی مشکوک خبر ملی ہے، اس لیے یہ معاملہ مفاد عامہ کے تحت عام ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بغیر کسی ٹھوس وجہ کے وسیع پیمانے پر تمام افواج اور ان کے اہل خانہ کی معلومات کے اصول پر قانون یہ سوال بھی اٹھا سکتا ہے کہ اس معلومات کا استعمال کہاں ہوگا۔ فیصل چودھری کے مطابق ایسا معاملہ جب عدالت میں آئے تو معلومات تک رسائی کے حق اور وجوہات کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی ذاتی معلومات بغیر ٹھوس وجہ کے حاصل کرنے کے لیے درخواست دے دیں۔ تاہم ان کا مزید کہنا تھا کہ جہاں معلومات تک رسائی کا حق موجود ہے تو آئین بنیادی حقوق میں پرائیویسی کا حق بھی دیتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سروس چارٹ پبلک کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے متعلقہ وزارت کے SOPs بھی دیکھے جاتے ہیں۔